کیمپس۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے امجد جاوید نے۔ میرے لیے وہ ابھرنے والی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ میرا اور اسلم چودھری کا آمنا سامنا ہو جانے والا تھا، لیکن مجھے پہچان جائے گا یا پھر میں بھی اس کے لیے محض ماہم کا ایک کلاس فیلو ہوں۔ اگر وہ پہچان گیا، اگر اس نے نہ پہچانا، یہ جو اگر تھا، اس سے بے شمار سوال میرے ذہن میں کلبلانے لگے۔ ہاں یا نہ سے متعلق دونوں طرف کی صورتحال میرے سامنے واضح ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہ سب فضول لگا، لیکن بعد میں جب میں نے غور کیا تو مجھے اپنے لاہ عمل کے لیے کئی پہلو دکھائی دینے لگے۔ ایک طرح سے اعتماد کے ساتھ ساتھ میرے اندر حوصلہ بھی در آیا۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، خود اپنے فیصلوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ سب کیسے ہوتا؟ وقت اور حالات اس کا رخ متعین کر دینے والے تھے۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دوسرا پہر بھی گزر گیا اور میری آنکھوں میں نیند کا نشان تک نہیں تھا۔ میں سوچوں کے جال سے نکلا تو سونے کی کوشش کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ انہی لمحات میں کاشف کی کال آ گئی۔ میں نے اس کال کو ریسیو کر لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم سوئے نہیں ہوگے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ظاہر ہے معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، اس پر سوچنا تو ہے۔ میں نے یوں ہی گول مول بات کر دی۔ یہ جو ماہم کا باپ ہے نا، اسلم چودھری، اور فخر الدین، یہ دونوں سیاست دان ہیں۔ ان میں اچھا تعلق چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ لوگ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کی خاطر کسی کو بھی رگید سکتے ہیں۔ اس نے غصے والے لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ جو سیاست دان ہوتے ہیں نا، عوام سے ہٹ کر ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی ایک دنیا ہے جہاں وہ اپنے ہی حمام میں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہیں۔ جب بات ان کی کمزوریوں کی ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو سہارا دے جاتے ہیں، خصوصاً جاگیردار عوام کے سامنے۔ جتنے مرضی دشمن دکھائی دیں، لیکن آپس میں نہ صرف ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں بلکہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ اسی لہجے میں بولا، یار تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، میں نے کسی حد تک اکتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابان ممکن ہے ان دونوں میں کوئی خاص معاملہ طے پا گیا ہو اور وہ اس میں ہم میں رگڑ دیں، اغوا برائے توان کا کوئی مقدمہ ہم پر ڈال دیا جائے اور ہم پھنس جائیں۔ اس نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا تو میں نے اس کی رائے جاننے کے لیے پوچھا، تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سوچا ہے، مگر مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، ہم یہ سارا معاملہ ماہم پر ڈال کر خود الگ رہتے ہیں، سامنے ہی نہیں آتے۔ ہمارا مقصد تو حل ہو چکا ہے۔ ماہم کے ذریعے ہی انہیں یہ باور کرا دیتے ہیں کہ فرق دوبارہ کبھی کیمپس کے معاملات میں نہیں آئے گا۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو میں نے پرسکون لہجے میں کہا، مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ یہ کہ ہماری پشت پر بھی تو کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی سیاستدان ہونا چاہیے۔ ہم کیمپس کے اندر جتنی بھی طاقت رکھیں، ہمیں اپنی پشت پناہی کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے۔ کیوں نہ ہم یہ آفر اسلم چودھری کے سامنے رکھ دیں؟ وہ ہماری… میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، اگرچہ تمہارا خیال بالکل درست ہے، تم صحیح ٹریک پر سوچ رہے ہو، لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم یوں ہی اتنا کچھ کرتے پھر رہے ہیں؟ ہماری پشت پر بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اسلم چودھری اس میں کوئی شے ہی نہیں ہے، اس سے بھی جاگیرداری لوگ ہمارے سرپرست ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے بچ کر ہمیں کام کرنا ہے، ان کے جال میں نہیں پھنسنا۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ اب ایسا کرو، اسلم چودھری کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ تم ہی کر لو، میں نے اسے بتایا۔ نہیں، اسلم چودھری کے ساتھ براہ راست بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے ہم سے بات کی ہے۔ ہمارے ساتھ تو ماہم بات کر رہی ہے،
وہی رابطے میں ہے. اب جو بھی ماہم کو سمجھانا ہے یا اسے بتانا ہے وہ تم ہی سمجھا سکتے ہو، کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ تمہاری بات مانتی ہے. کاشف نے اس بار قدرے خوشگوار لہجے میں کہا. اسے کیا سمجھانا ہے اور کب؟ میں نے حتمی انداز میں پوچھا. ماہم کو یہاں اپنے پاس بلواؤ یا فون پر، جس طرح بھی تم مناسب سمجھو. باقی میں بتا دیتا ہوں کہ اسے کیا کہنا ہے، کاشف نے کہا، اور پھر وہ مجھے اسلم چودھری سے معاملہ کرنے کے پہلو سمجھانے لگا. ساری بات بتا کر اس نے فون بند کر دیا تو میں نے ماہم کو فون کر دیا. اس نے فوراً ہی فون ریسیو کر لیا. تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا. ان حالات میں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے خمار آلود لہجے میں کہا. نیند نہیں آ رہی یا تم سونا ہی نہیں چاہ رہی ہو؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا. ہاں، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہو. جب تک یہ فروخت والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا ذہنی دباؤ تو رہے گا نا. وہ تیزی سے بولی. میرے خیال میں اسے اب طویل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاروق کو بہت سزا مل چکی ہے. میرے خیال میں دشمن کو زندہ رہنا چاہیے، اس سے قوت ملتی ہے. اس نے ایک بار اپنا گھٹیا پن دکھا دیا، دوسری بار دکھائے گا تو پھر اسے ختم کرنا پوری طرح جائز ہوگا. میں نے اسے سمجھایا. میرے خیال میں وہ ایسا نہیں ہے، دوبارہ ہمارے راستے میں نہ آئے. وہ کوئی نہ کوئی سازش کرنے کی، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا. ماہم نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تو میں نے بڑے ملائم لہجے میں اس سے کہا. دیکھو، کتے کے بھونکنے یا کاٹ لینے پر اگرچہ وقتی طور پر درد ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن کیا کریں کتے کا. ہاں، اگر کتا باولا ہو جائے تو اسے مارنا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے کاٹنے سے خود بچنا اور اس کے بھونکنے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کے بھونکنے پر توجہ دینا شروع کر دیں تو اپنا ہی وقت ضائع کریں گے. آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ اسی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی. غور کرو گی تو سمجھ جاؤ گی. فاروق چودھری بزدل لوگوں میں سے ایک ہے. وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر بھونکے گا ضرور، لیکن دوبارہ سامنے نہیں آئے گا، اور اگر سامنے آ گیا تو پھر اس کی موت ہی اسے گھیر کر لائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی شرط شرائط کے بغیر اسے چھوڑ دیا جائے. مارنے سے خوف زدہ کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر وہ قانونی چارہ جوئی میں پڑ جاتے ہیں تو؟ اس نے پوچھا. پھر تو وہی سامنے آنے والی بات ہے نا. میں نے تیزی سے کہا. اوکے، میں پاپا سے بات کر کے کاشف سے کرتی ہوں. آپ سو جاؤ، ماہم نے کہا اور الوداعی جملوں کے بعد فون بند کر دیا. میں نے سیل فون ایک طرف رکھا تو نہ جانے کیوں میرے اندر ایک اطمینان اتر آیا. شاید میں رولنگ اسٹون بننے سے بچ گیا تھا. چند دنوں تک کیمپس میں ہنگامہ آرائی رہی. 2 بار اچھی بھلی فائر ہوئی. ہاسٹلوں پر پولیس کے چھاپے پڑے، کئی لڑکے گرفتار ہوئے. اسد، عدنان اور کاشف نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیمپس میں اپنی گرفت بنانا شروع کر دی ہوئی تھی. پڑھائی کا تو کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. دن رات یہی کوشش تھی کہ کم سے کم نقصان پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیا جائے. میں اسد پر حیران تھا. وہ ایک عام سا دکھائی دینے والا لڑکا جب اندر سے حوصلہ مند ہوا تو اس کی جرت کیا سے کیا ہو گئی. بعض اوقات انسان کو اپنی صلاحیتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ خوابیدہ صلاحیتیں خود انسان سے مخفی رہتی ہیں، جن کے بارے میں اگر انسان کو خود معلوم ہو جائے تو وہ حیرت انگیز کمالات دکھا سکتا ہے. انہیں بیدار ہونے کے لیے کسی بیرونی شاخ کی ضرورت ہے. کوئی طوفان، کوئی زلزلہ یا پھر سیلاب اسے جھنجھوڑ دے تو خوابیدہ صلاحیتیں خود آنکھیں کھول دیتی ہیں. پھر کمزور انسان خود اپنے دشمن تلاش کرنے لگتا ہے. ان میں بھی وہ معیار چاہتا ہے، یعنی سازشی منافق اور گھٹیا دشمن اس کی نگاہیں میں نہیں جچتا. وہ انہیں کتے کی بھونک سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے. قلندر لاہوری حضرت اقبال نے جہاں دیگر فلسفے بیان کیے ہیں، وہاں ان کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو خطرات میں گھرے رہنا چاہیے. یہی خطرات اسے عام انسان سے خاص بناتے ہیں. پھر گھٹیا دشمن اسے بونے دکھائی دیتے ہیں. اسد کو دیکھ کر مجھے یہی احساس ہوتا چلا گیا تھا. اس نے دن اور رات کو تج دیا تھا. وہ وقت کی قید سے آزاد تھا. وہ جو اپنی فیس کے لیے فکر مند رہتا تھا، اب ہر وقت گاڑی اس کے نیچے ہوتی. وہ جدھر بھی جاتا ایک قافلہ اس کے ساتھ روانہ ہوتا. کیمپس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اسے نہیں جانتا تھا. ہنگامہ آرائی سے حالات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے اور میں کسی بڑے طوفان کی بو سونگھ رہا تھا.
کیونکہ فروخ چودھری کو چھوڑ دینے کے بعد انتہائی خاموشی رہی تھی۔ وہ ایک روشن صبح تھی جب میں 4 دنوں بعد کیمپس گیا تھا۔ رات تنویر نے فون کر کے مجھے بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے صبح ڈسچارج کر دینا ہے۔ میں کیمپس اس لیے آ گیا کہ وہیں سے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ اسے لینے ہسپتال جاؤں گا۔ میں ڈپارٹمنٹ پہنچا تو چند ہی کلاس فیلو تھے یا پھر سینئر کلاس کے تھوڑے سے لوگ۔ ذرا سے فاصلے پر ماہم چند لڑکیوں کے ساتھ دائرے میں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید انہوں نے اپنی گفتگو ختم کر دی تھی کیونکہ وہ سبھی بھی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ماہم میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی۔ میں اس کے قریب چلا گیا تو ایک لڑکی نے خوش دلی سے کہا، آپ کو صحت مند دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک بیمار اب بھی ہسپتال میں پڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کافی حد تک شوق دکھائی دے رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی وہ کھڑی ہو گئی اور بولی، چلو چلیں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اس کا فون آیا تھا، میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ آ جاؤ تو پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ میں نے واپس پلٹتے ہوئے کہا تو وہ بھی میرے ساتھ چل دی۔ ہم سیڑھیاں اتر کر پارکنگ میں آ گئے۔ تبھی اسد کی کال آ گئی جسے میں نے ریسیو کر لیا۔ ابھی آئے ہی ہو اور جا بھی رہے ہو؟ اس نے تیزی سے کہا۔ تم کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ہاسٹل ہی میں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے اور واپس بھی۔ بڑا تیز نیٹ ورک ہے تیرا، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی کہا لگا کر ہنس دیا۔ تنویر کو لینے جا رہا ہوں ہسپتال سے، صرف 5 منٹ رکو، میں بھی آ رہا ہوں، اکٹھے چلتے ہیں، اس نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے اس کی معلومات پر یا اس کے نیٹ ورک پر اتنی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے یہ تو اس کا لازمی حصہ تھا۔ ہم ایک قافلے کی صورت کیمپس سے نکلے تھے۔ ہمارا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ نہ جانے میں کیوں پریشان تھا کہ میرے ارد گرد اتنا رش نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی گاڑی میں اکیلا تھا اور اسی طرح ماہم بھی اکیلی تھی۔ ہم خیر سے ہسپتال پہنچ گئے۔ تنویر ڈسچارج ہو چکا تھا اور سامان سمیٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اسے لے کر باہر آ گئے۔ جب وہ میری گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اسد نے حیرت سے کہا، اوئے تنویر کدھر؟ میرے ساتھ آؤ، ہم نے سیدھے ہاسٹل جانا ہے۔ یہ میرے ساتھ سبززار جائے گا، وہاں اس کی اچھی طرح دیکھ بھال، میں نے کہا تو اسد نے میری بات قطع کرتے ہوئے تیزی سے کہا، میں مانتا ہوں کہ سبززار میں اس کی بہت اچھی دیکھ بھال ہوگی، مگر وہاں اس کا دل نہیں لگے گا۔ ہاسٹل میں اتنی رونق ہے اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ اس کی دیکھ بھال کو ہوں گے، تم پریشان نہ ہو، اسد نے مجھے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں نے کاندھے اچکا کر خاموش ہو گیا، کیونکہ میرے کچھ کہنے سے پہلے تنویر آگے بڑھ کر اسد کی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ تبھی ماہم نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے ابان، اسے جانے دو، تنویر کی مرضی اسی میں ہے۔ میں نے جانے دیا۔ اور کوئی حکم؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہی قافلہ پھر دوبارہ ہسپتال سے واپس اس شاہراہ پر تھا جو کیمپس کی طرف جاتی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے پاس آ کر ماہم اس جانب مڑ گئی اور میں ہاسٹل کی طرف چلا گیا۔ تنویر کو سہارا دے کر ایک کمرے تک پہنچایا گیا۔ وہ کمرہ صرف اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، جہاں بیڈ کے ساتھ کرسیاں، میز اور اس پر کمپیوٹر، ایک کونے میں ٹیلی ویژن اور دیگر ضروریات کی تمام اشیاء وہاں سجا دی گئیں۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر واپس ڈپارٹمنٹ آ گیا جہاں ماہم میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں کوریڈور میں آمنے سامنے کرسیاں دھر کر بیٹھ گئے۔ میں اسے ہاسٹل میں تنویر کی سہولیات کے بارے میں بتا چکا تو وہ بولی، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ جیسے تم کہو، کیونکہ میرا تو پڑھنے کا موڈ نہیں، میں نے جان بوجھ کر اکتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو چلو پھر کہیں چل نکلتے ہیں، ماہم نے تیزی سے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ یہیں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں کچھ دیر، میں نے اس کی رائے جاننے کے لیے کہہ دیا۔ میں اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ فخر الدین پاپا کے پاس آیا تھا رات، اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد گیا ہے۔ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن پاپا نے آج صبح مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں کاشف اور ابان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ عام سے انداز میں کہہ گئی تو میں چونکنا ہو گیا۔ جب بات ہی ختم ہو گئی تھی تو پھر وہ ملاقات کیوں چاہتا ہے؟ اب بات یہ تھی کہ اسلم چودھری اور فخر الدین کی ملاقات کیوں ہوئی؟ فطری طور پر ان دونوں میں مخالفت بڑھ جانی چاہیے تھی۔ میں نے یہ سب لمحوں میں سوچا اور بنا کسی رد عمل کے عام سے لہجے میں کہا، جب چاہے پروگرام بنا لینا، چلے جائیں گے۔
آپ کو نہیں لگتا کہ فخرالدین کوئی بھی سازش کر سکتا ہے؟ کوئی؟ ماہم نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا، ویسے بھی یہ سارا معاملہ تمہارا ہی ہے، حق تو یہی بنتا ہے کہ تم خود اس معاملے کو دیکھو۔ اب تمہارے پاپا ہی ہمارے خلاف سازش کریں گی تو پھر کل کو کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی تمہارے کام کرے گا، وہ تو میں دیکھ لوں گی، بلکہ یہ سب دیکھ رہی ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ پھر نہ جانے اس کو کیا ہوا، اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے ہلکے سے دباتے ہوئے بڑے جذباتی انداز میں بولی، ابان، اگر سب لوگ میرا ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ میں تب بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کہہ دیا۔ کیوں؟ اس نے جذباتی لہجے میں میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ تم میری دوست ہو، میں تمہیں اپنا دوست مان چکا ہوں۔ اب تمہارے دل میں کیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ تم میرے لیے برا سوچ سکتی ہو یا تمہارے دل میں میرے لیے کچھ غلط ہے۔ ابان، تم بہت پیارے ہو، اس نے جذبات میں پور پور بھیگتے ہوئے کہا۔ میں پیارا اس لیے ہوں کہ تم بہت پیارا سوچتی ہو۔ میں نے بھی اس کے جذبات کو ہوا دے دی۔ تبھی وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی، چلو اٹھو، سبزہ چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سکون سے باتیں کریں گے۔ چلو، میں بھی اٹھ گیا۔ ہم دونوں چلتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے باہر آ گئے۔ سامنے رابعہ آتے ہوئے دکھائی دی، اس کی چال میں تیزی تھی، ہمیں دیکھتے ہی وہ رک گئی۔ خدا خیر کرے، میں نے اسے یوں رکتے دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ تبھی ماہم بولی، لگتا نہیں ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات ہے ضرور، چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور اسی کی طرف چل دیا۔ میں اس سے چند قدم ہی کے فاصلے پر تھا کہ رابعہ نے ماہم کی جانب انتہائی غصے میں دیکھتے ہوئے میری طرف منہ کر کے کہا، ابان، مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنے بیوقوف ہو کہ ماہم کی چالوں کو نہیں سمجھ سکے۔ میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، اس سے بچ جاؤ اور چھوڑ دو اس کا ساتھ۔ رابعہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے انتہائی حیرت سے پوچھا، کیونکہ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اسے یوں لتاڑ دے گی۔ تم نہیں جانتے ابان، یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ یہاں کیمپس میں کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اسے فقط اپنی غرض ہے جس کے باعث یہ ہم سب کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رابعہ نے بلا تردد بے خوفی سے اپنی بات کہہ دی۔ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے انتہائی تحمل سے پوچھا، کیونکہ میں سرے سے رابعہ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ ایسے خیال تو مجھے بھی آتے رہے تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے ابان، یہ بات اس ماہم کو کہنی چاہیے تھی جبکہ تم اس کی وکالت کر رہے ہو، اس نے انتہائی دکھی لہجے میں کہا۔ تو مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے غور سے رابعہ کو دیکھا، پھر ماہم کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو وہ ستے ہوئے چہرے سے مسلسل رابعہ کو حیرت سے تکتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر تحمل سے کہا، رابعہ آؤ پلیز، ہم کہیں بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کیمپس کینٹین کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر میرے ساتھ چل دی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماہم ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ سبز لان کے ایک گوشے میں کرسیاں ڈلوا کر ہم بیٹھے تو وہ بھی ہمارے قریب آ بیٹھی۔ میں نے رابعہ کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا، بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارا سیل فون کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا تو میں نے اپنی جیبیں ٹٹولیں، پھر سوچتے ہوئے کہا، ممکن ہے کار میں رہ گیا ہو۔ نہیں، تم اپنا سیل فون تنویر کے کمرے میں بھول آئے تھے، جسے ابھی تھوڑی دیر قبل اسد مجھے دے گیا ہے اور کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں۔ اس نے کہا تو میں نے فوراً ہی کئی سوال اس سے پوچھنا چاہے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا اور میرا سیل فون اپنے پرس میں سے نکال کر کہا، اس پر ابھی کچھ دیر پہلے فاروق چودھری کی کال آئی تھی۔ اسد نے فون ریسیو کیا۔ فاروق کو شاید پتہ نہیں چل سکا کہ دوسری طرف فون پر کون ہے۔ وہ باتیں کرتا رہا اور اسد نے وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لیں۔ لو، یہ سنو، یہ کہہ کر اس نے گفتگو سنوانا شروع کر دی۔ فاروق چودھری یہ باور کرانا چاہ رہا تھا کہ اس کے باپ فخرالدین اور اسلم چودھری میں طے پا گیا ہے کہ وہ آئندہ ماہم کے معاملے میں نہیں آئے گا۔ اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو وہ سختی سے فاروق کو روک دیتے اور مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر دیتے۔ اس نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی اب وہ جو باتیں کر رہا ہے صرف اس لیے کہ آئندہ ماہم سب لوگوں کو استعمال کرے گی۔ اسلم چودھری اور فخرالدین میں یہ طے پا گیا ہے کہ اگلا الیکشن وہ مل کر لڑیں گے۔
ایک چھوٹی سیٹ پر اور دوسرا بڑی سیٹ پر۔ جہاں تک کیمپس کا معاملہ ہے وہاں کاشف وغیرہ کی گرفت نہیں ہونے دینی، کیونکہ وہ مخالف پارٹی کے لوگ ہیں۔ فاروق سامنے نہیں آئے گا، لیکن اب یہ ساری مہم ماہم چلائے گی۔ فاروق اس لیے سب کو خبردار کر رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اب آپ لوگوں سے کوئی دشمنی ہو۔ اس کو کیمپس کے معاملات میں نہ دلچسپی ہے اور نہ ہی تعلق۔ اس کی ساری بات کا مطلب یہ تھا کہ اب اسلم چودھری اور فخر الدین تمام تر سیاسی کھیل اکٹھے کھیلیں گے۔ فاروق چودھری باہر کے معاملات دیکھے گا اور ماہم کیمپس کے معاملات کو اپنے انداز میں درست کرے گی۔ کل کلا اگر ہمیں کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ دار ماہم ہوگی۔ تقریباً 16 منٹ کی گفتگو سن کر جب میں نے ماہم کی طرف دیکھا تو وہ تیزی سے حتمی انداز میں بولی، یہ فاروق کی صریحاً کوئی نئی چال ہے۔ اس کی یہ باتیں ہوا میں تو نہیں کی گئیں، تم دونوں کے والد نے طے کیا ہے، رابعہ نے تیزی سے کہا، جس میں کافی حد تک غصہ بھی شامل تھا۔ اس پر ماہم نے خلاف توقع بڑے نرم اور تحمل بھرے انداز میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میرے پاپا کی فخر الدین سے ملاقات ہوئی ہے، مگر اس میں کیا طے ہوا ہے کیا نہیں اس بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے پاپا کی فخر الدین سے ملاقات ہوئی ہے، مگر اس میں کیا طے ہوا ہے کیا نہیں اس بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ کیا تم لوگوں کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ وہ ایک ہی دن میں طے شدہ معاہدہ توڑ کر اپنی ساکھ محفوظ کر رہے ہیں؟ میں اب بھی کوئی حتمی بات نہیں کروں گی، میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر یہ سارا ڈرامہ سامنے لے آؤں گی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اسد نے یہ کال ریکارڈ کر لی، ورنہ تم کہاں مانتی، جیسے اب کال سن کر بھی نہیں مان رہی ہو۔ خیر، تم ابان اگر چاہو تو ماہم سے تعلق رکھو، مگر خدا کے لیے اسد لوگ زندگی اور موت کی بازی لگائے بیٹھے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ دشمن کبھی نہیں مار سکتا جب تک دشمنوں کے ساتھ دوست نہ مل جائیں۔ جو جتنا گہرا دوست ہوگا وہ سب سے بڑا دھوکہ دے گا۔ وہ تیزی سے کہتی چلی گئی تھی، رابعہ، دوست دھوکہ نہیں دیتے، منافق دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی دوست ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ماہم نے آہستگی سے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کسی منافق کے دھوکے کی وجہ سے جو نقصان ہو جائے یا کوئی بندہ اذیت سے گزرے تو میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں اپنے ارد گرد منافق لوگوں کو پہچان سکا؟ اسے سزا ملنی چاہیے کہ اس نے منافق اور بغیرت لوگوں کو اپنے قریب ہی کیوں بیٹھنے دیا۔ بندے کو اتنی تو پہچان ہونی چاہیے، یہی میں کہہ رہی ہوں، رابعہ نے تیزی سے کہا۔ اگر کسی منافق کے بارے میں اشارہ مل جائے تو فوراً اس سے تعلق ختم کر لیا جائے، اس میں بھلائی ہے۔ رابعہ کی یوں کہنے پر ماہم نے ایک گہری سانس لی اور پھر تیزی سے اٹھ کر چل دی۔ ہم اسے دیکھتے رہے۔ وہ سیدھی پارکنگ میں گئی، وہاں سے گاڑی نکالی اور تیز رفتاری سے نکل گئی۔ تب میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، شکریہ رابعہ، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ بھی تو فاروق کی چال ہو، ہمیں بہت دیکھ بھال کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں، اسی لیے میں نے ماہم کو تھوڑی چبھن دی ہے۔ اگر اس نے اس چبھن کی تکلیف محسوس کی تو وہ یقیناً اس کا حل خود ہی نکال کر لے آئے گی، ورنہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ کوئی چاہے دشمن بن کر سامنے رہے، لیکن یہ معلوم تو ہونا کہ وہ دشمن ہے۔ منافق برداشت نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے کہتی چلی گئی، اوکے، میں اس سے بات کر لوں گا، اگر وقت ملے تو سبززار آ جانا اسے لے کر۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، تم خود ہی کہہ دینا اسے، میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ ہم دونوں کینٹین سے اٹھ گئے۔ اس شام کیمپس کے آڈیٹوریم میں ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے طلباء و طالبات کی ایک تقریب تھی۔ اس ڈپارٹمنٹ کے زیادہ تر لوگ اسد کے حق میں تھے، انہوں نے اسے خصوصی طور پر بلوایا ہوا تھا۔ میں نے سبزدار جاتے ہی اس سے فاروق کی کال کے بارے میں طویل بات کی تھی۔ تب اس نے شام کے وقت آنے کا کہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ تھوڑی سی دیر اس تقریب میں جائے گا اور پھر وہاں سے سبززار آ جائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ ساتھ میں رخشندہ کو بھی لے آئے تاکہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر لیا جائے۔ میں مغرب سے ذرا پہلے تیار ہو کر ان کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان کے ساتھ کاشف ضرور آئے گا۔ میں اپنے طور پر ماہم کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ کینٹین سے اٹھ کر جانے سے لے کر اب تک اس کی کوئی کال تک نہیں آئی تھی۔
मैं उम्मीद व बीम की कैफियत में आ गया। फ़ारूक चौधरी इतना बड़ा झूठ बोल नहीं सकता था। अगर वो दुरुस्त कह रहा था फिर माहम की पोजीशन इंतहाई दर्जे की मशकूक हो जाती थी। ऐसे हालात में मुझे माहम से इंतहाई दर्जे का मोहतात हो जाना चाहिए था, वरना मैं किसी भी वक्त उसके सामने खुल सकता था और मेरा सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाता। मुझे ना तो कैंपस पर आफत से कोई मतलब था और ना ही उनकी सियासत से कोई गर्ज थी। मुझे तो सिर्फ अपना मकसद चाहिए था, जो नज़दीक आते आते अचानक बहुत दूर हो गया था। मैंने माहम के ताल्लुक़ और कुर्बत को जिस कदर आसान समझा था, अब उतनी ही मुश्किल सतह पर आ गया था। दरमियान में अगर ये कैंपस की सियासत ना आती तो शायद हम कुर्बत की किसी और ही राह पर चल रहे होते। माहम का हुसूल मेरे लिए बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। इस पर मुझे दिली तौर पर अफसोस हो रहा था। उस वक्त मैं इन्हीं सोचों में खोया हुआ था कि सलीम मेरे पास आ गया। वो बड़े खुशगवार मूड में था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, सुनाए सर जी, बड़े खामोश हैं, कुछ सोच रहे हैं क्या? मैं उसके सवाल के जवाब में फ़ारूक चौधरी की कॉल के बारे में बता देना चाहता था, मगर ना जाने क्यों मैं खामोश हो गया। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इस बाबत उसे फौरी तौर पर बता दूं, इसलिए मैं भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ यार, यूं ही अकेला बैठा था। अब अगर मैं खुद से बातें करूँगा तो लोग मुझे पागल ही कहेंगे ना। मेरे यूं कहने पर वो हंस दिया। फिर हम यूं ही इधर उधर की बातें करने लगी। तभी मेरे जहन में एक ख़याल आया तो मैंने उससे पूछा, यार एक बात तो बताओ, तुम माहम के सामने क्यों नहीं जाते हो? क्या वो तुम्हें पहचान लेगी? और अगर वो पहचान लेगी तो तुम्हारा उसके साथ ऐसा? मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात कथा करते हुए बोला, सर जी, वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और ना ही ये पहचान वगैरह को कोई मसला है। समझ लें कि मैं मोहतात हूँ। जब तक मैं उससे छुप सकता हूँ उतना ही अच्छा है। क्यों? मैंने इसरार करते हुए पूछा। सर जी, बाज़ औक़ात मुझे उसके पीछे भी जाना होता है, बल्कि कुछ अरसा तो मैं बाकायदा उसकी हरकत व सकनात को देखता रहा हूँ। मुमकिन है वो मुझे देख चुकी हो, जानती हो, या इस हवाले से मुझे पहचानती हो। वो जो मैंने उसके बारे में आपको मालूमात दी थी, इसकी यही वजह थी। ये भी मुमकिन है वो मुझे ना पहचानती हो, बस मैं मोहतात हूँ और कोई बात नहीं। इससे पहले कि मैं कोई बात करता, मेरा सेल फ़ोन बज उठा। वो राबिया की कॉल थी। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ वो तकरीबन चीखते हुए बोली, अबान, अगर हो सके तो फ़ौरन पहुँचो। कहाँ और क्यों? क्या हो गया? मैंने पूछा तो वो तेज़ी से कहती चली गई, असद ने जिस तकरीब में जाना था उस पर काफ़ी तनाज़ा उठ गया है। तकरीब वाले लोग म्यूज़िक वगैरह बजाना चाहते थे, लेकिन मुखालिफ तंजीम ने इस इशू को उठाकर तुलबा को भड़का दिया है। वो लोग ऑडिटोरियम पर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं। मुमकिन है मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। तुम फ़ौरन पहुँचो, यहाँ सब एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। ओके, मैं पहुँचता हूँ, मैंने कहा और फ़ोन बंद करके खड़ा हो गया। जाहिर है अब मुझे सलीम को बताना था। वो सारी बात सुनकर बोला, सर जी आप गाड़ी निकालें, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये कहते हुए वो तेज़ी से अंदर की जानिब चला गया। मैंने चंद लम्हे सोचा और गाड़ी निकालने लगा। जब तक मैं गाड़ी गैराज से गेट तक लाया, सलीम आ गया। उसके हाथ में रिपीटर गन थी। मेरे साथ पैसेंजर सीट पर बैठते ही मैंने गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में उसने एक रिवॉल्वर डैशबोर्ड में रख दिया, जहाँ पहले ही मेरा लॉक्ड रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। सर जी, ये अपना रिवॉल्वर अपने पास रखें, ये यहाँ ज़रूरत के लिए रखा है। मैं वहाँ पर आपका गनमैन हूँगा। इस पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी तवज्जो से गाड़ी बढ़ाता हुआ कैंपस जा पहुँचा। मैंने रास्ते में असद से पूछ लिया था कि वो कहाँ पर है। मैं उनके पास जा पहुँचा। वो सब हॉस्टल के बाहर इकट्ठे हो रहे थे। सलीम उन्हीं में कहीं गायब हो गया था। उन्होंने जानबूझकर ये हंगामा किया है। मुझे उनकी तरफ से कल ही से खबरें मिल रही थी। असद ने मुझे बताया। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? मैंने पूछा। उन लोगों ने ऑडिटोरियम पर कब्जा किया हुआ है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जो लोग वहाँ थे उन्हें भी भगा दिया है। उनसे डिपार्टमेंट वालों की बात चल रही है। मान गए तो ठीक, वरना वो कब्ज़ा तो छुड़ाना है। असद ने हतमी अंदाज में कहा। ओके,
لیکن اندھیرا ہو جانے سے پہلے پہلے میں نے کہا تو وہ بولا 5 منٹ مزید انتظار کرنا ہے، ابھی ان کی کال آتی ہوگی اور کاشف بھی اس انتظار میں دوسری طرف موجود ہے۔ اس نے مجھے معلومات دیں تو میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ انہوں نے پلان کر لیا ہوا تھا، یہ تصادم ہونا ہی تھا۔ وہ جو چند دن سے خاموشی چھائی ہوئی تھی وہ اپنے منطقی انجام تک آ پہنچی تھی۔ بے چینی پورے عروج پر تھی۔ ہاسٹل کے باہر لڑکوں کا ہجوم تھا، ایک نگاہ میں انہیں گنا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ان میں سے زیادہ لڑکوں کے پاس اسلحہ تھا، اگرچہ اس وقت ہماری وقتی جیت کے لیے وہ ہمیں بہت اچھے لگ رہے تھے، مگر اس کے ساتھ میرے ذہن میں ایک دکھ بھری یہ سوچ بھی گردش کر رہی تھی کہ یہ لوگ تو علم حاصل کرنے یہاں آتے ہیں، ان کا لڑائی جھگڑے اسلحہ بارود سے کیا واسطہ؟ کس نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس گندی سیاست کا شاخسانہ ہے جس کی بنیاد ہی منافقت اور سازش پر تیار ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کا انسانی وسائل انہی نوجوانوں سے نکلتا ہے جنہیں ایسی مادر علمی میں تعلیم و تربیت سے سنوارا اور نکھارا جاتا ہے۔ میرے وطن میں سیاست نے اس نوجوان کو نگل لیا ہے، اسے زیر تعلیم سے آراستہ کرنے کے بجائے ذہنی اذیت، برائی، کرپشن اور معاشرتی بوجھ کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑ دیا ہوا ہے۔ وہ ساری عمر یوں ہی پابا زنجیر رہتے ہیں، کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ مذہبی شدت پسندی ایک ایسا عمل ہے جس سے ہماری نوجوان نسل اگر دین کے قریب جاتی ہے، اسے اپناتی ہے، تو وہ سب فرقہ بندی میں بٹ کر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے ہیں۔ مذہبی ٹھیکیداروں نے اس انسانی وسائل کو بری طرح استعمال کیا ہے، فرقہ بندی میں پھنسا کے اور خوفزدہ فضا میں ڈال کر انہیں اپنی راہ پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا ہوا ہے۔ ان کی اپنی سوچ رہتی ہی نہیں، وہ پھر انہی مذہبی ٹھیکیداروں کی سوچ پر آنکھیں بند کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس رد عمل میں نوجوانوں کا ایک دوسرا گروہ ہے جو اس شدت پسندی اور الجھنوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مست ہی نہیں، خود کو ان کا متحرب خیال کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنی قوت خود پر ہی خرچ کر کے بے دست و پا ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب یہی معاملہ جو ہمیں درپیش تھا، اس کی بنیاد میں بھی فقط یہی وجہ تھی۔ مذہبی تنظیم کے افراد نے آڈیٹوریم پر اس لیے قبضہ کر لیا کہ یہاں میوزک کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے رد عمل کے طور پر ہتھیار اٹھا کر کھڑے تھے۔ اصل سوال یہی تھا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو انہیں اس سطح پر لے آئے ہیں کہ وہ آمنے سامنے اسلحہ تان کر کھڑے ہو جائیں۔ میں یہ معاملہ پوری طرح سمجھ رہا تھا کہ یہ فقط کیمپس پر گرفت کرنے کی جنگ ہے اور دونوں فرقین نے عام لڑکوں کے جذبات سے کھیل کر انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا ہوا ہے۔ ان میں سے جو بھی جیتتا یا ہارتا ہے، بنیادی طور پر نقصان کس کا ہے؟ ہم اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں تو کیا شدت پسندی ہمیں اس مقام تک نہیں لے آئی ہے؟ وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی؟ لہو کس کا بہنا تھا اور بہہ گیا ہوا ہے؟ لہو انہی سڑکوں پر جم کر خشک ہو جاتا اور پھر گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ بے وقت ہو جاتا۔ ایسا رائگاں ہوا لہو کتنا بہہ گیا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا؟ اسد کا فون بج گیا تو نہ جانے میرے بدن میں سنسنی کی لہر کیوں دوڑ گئی، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ خیر کرے۔ وہ چند لمحے سیل فون کان سے لگائے سنتا رہا، پھر فوراً ہی فون بند کر کے اپنے ارد گرد کھڑے لڑکوں سے بولا، چلو حملے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی تقلید میں دوسرے بھی کاروں، جیپوں اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ وہ تقریباً 40-50 لڑکے ہوں گے، سبھی آڈیٹوریم کی جانب تیزی سے جا رہے تھے۔ مجھ سے آگے کچھ گاڑیاں تھیں اور کئی موٹر بائک تھیں۔ چند منٹوں میں وہ فاصلہ طے ہو جانا تھا۔ آڈیٹوریم کے سامنے کافی سارا کھلا میدان تھا، وہ سارے وہیں جا کر رک گئے۔ سامنے بہت سارے لوگ کھڑے تھے، کچھ افراد چھت پر گنے تانے ہوئے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ اسد کرنا کیا ہے۔ ہمارے رکتے ہی لڑکیوں کا ایک گروپ دائیں جانب سے نکلا اور آڈیٹوریم کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کی قیادت رابعہ کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب میں نے اس کے ساتھ ذرا فاصلے پر
माहम को जाते हुए देखा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें तनी हुई थीं। मैं अगले ही लम्हे रिवॉल्वर अपने हाथों में लिए गाड़ी से बाहर आ गया। मैंने जैसे ही ज़मीन पर कदम रखा तभी मेरी दाएं जानब से आवाज़ आई, सर आप अंदर बैठो, जब ज़रूरत होगी तो बाहर आ जाइएगा। मैंने आवाज़ की समत देखा तो वो एक मोटर बाइक की पिछली नशिस्त पर गन लिए हुए बैठा था। उसके आगे जो बैठा था वो कतन भी कैंपस का तालिब इल्म नहीं था। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? कहीं भी नहीं, आपके साथ साथ था। और दूसरी बात, ज़रा सा भी कुछ ऐसा वैसा महसूस करें तो फ़ौरन निकल जाइएगा, किसी का भी इंतज़ार किए बगैर, रिस्क नहीं लेना। लफ्ज़ अभी उसके मुंह में ही थे कि राबिया दरवाजे तक जा पहुंची। वहाँ भी चंद लड़कियां खड़ी हुई थीं। उन्होंने राबिया और उसके साथी लड़कियों को रोक लिया। उनमें तेज़ तेज़ तकरार होने लग गई थी। इसी दौरान ना जाने कब किसने ऊपर से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। फिर एकदम से हड़बोंग मच गई। लड़कियां चीखती हुई एक जानिब निकल गईं, जबकि हमारी और मजहबी तंजीम के लोगों के दरमियान फायरिंग का तबादला होने लगा। मैंने गाड़ी की ओट ली और गोलियां चलाने लगा। मैं हैरान था कि ऊपर से फ़कत एक बार ही फायरिंग हुई, फिर उसके बाद खामोशी छा गई थी। सामने वाले लड़के बरामदे और ऑडिटोरियम के अंदर थे। फायरिंग ज़ोरों पर होने लगी थी। तकरीबन 3 या 4 मिनट के अरसे के दौरान ऑडिटोरियम के अंदर फायरिंग शदीद हो गई। उसके साथ बहुत सारी चीखें भी बुलंद हुई। मैं एक लम्हे में समझ गया, काशिफ ने जो प्लानिंग की हुई थी वो कामयाब हो गई थी। वो पहले ही कहीं छत के करीब था। जैसे ही ऊपर से फायरिंग हुई वहीं उन्होंने उन चंद लोगों पर काबू कर लिया जो वहाँ मौजूद थे। फिर वहीं से नीचे उतरकर अंदर से उनके अकब में आ गए थे। अब मजहबी तंजीम वालों के पास 2 ही ऑप्शन थे, भाग जाएं या अपनी जान दे दें। उन्होंने पहला ऑप्शन ही कबूल किया और लम्हों में फायरिंग ख़त्म हो गई। वो अपने ज़ख्मियों को लेते हुए वहाँ से हट गए थे। उनको भागते देखकर असद के साथ आए लड़के शेर हो गए। वो सब ऑडिटोरियम की जानिब भागे। असद उनमें सबसे आगे था। मैं उसके कवर के लिए फ़ौरन आगे बढ़ गया। जज्बाती लड़के और ऊपर चले गए और वहाँ से 3 ज़ख्मी लड़कों को नीचे ले आए। भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, असद ने दांत पीसते हुए इंतहाई गुस्से में कहा। मगर वो लड़के वहाँ से जा नहीं सकते थे। उन्होंने बेपसी से असद की तरफ देखा। तब मैं तेज़ी से आगे बढ़कर बोला, निहत्ते पर वार करना बुज़दिल लोगों का काम है। इन्हें अस्पताल तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़? इनकी गोली हमारा सीना छेद जाती तो क्या था, असद ने नफ़रत से कहा। और अब भी यकीन नहीं कि इन्हें हम यहाँ से लेकर जाएं और रास्ते में मौजूद इनके लोग हमें गोली मार दें। वहीं किसी ने कहा तो मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं ले जाता हूँ इन्हें, मुझ पर गोली चलाते हैं ना तो चलाएं। जैसे ही मैंने कहा तो असद ने असबात में सर हिला दिया। मैंने एक लड़के को सहारा देकर उठाया तो मेरी तकलीद में दोनों लड़कों को भी गाड़ी में डाल दिया गया। तभी हम उन्हें लेकर कैंपस में मौजूद अस्पताल में जा पहुँचे। हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरे, उन्हें अस्पताल के अमले के सुपुर्द किया और पलट गए। वापस आए तो माहौल बिल्कुल बदल चुका था। काशिफ के साथी ऑडिटोरियम की छत पर थे। असद मैदान के ऐन दरमियान में खड़ा था और अंदर म्यूज़िक बहुत ज़ोरों से बज रहा था। क्या अब प्रोग्राम होगा? मैंने यूं ही पूछा। ज़रूर होगा, सब लोग आ रहे हैं और जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता हम यही हैं, एक जज्बाती से लड़के ने कहा तो सलीम मेरे पीछे से मिनमिनाया, सर जी अब हमारा यहाँ काम नहीं है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस कदर खौफ की फ़िज़ा में लोग नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने तितर बितर हो जाना है। हम अपने ठिकाने पर पहुँचे। बात तुम्हारी माकूल है, तुम गाड़ी के पास चलो, मैं आया। मैंने आहिस्तगी से उसे समझाया और असद के पास चला गया। वो अपनी जीत पर जिस कदर खुश था उससे ज़्यादा परेशान था कि अब अपनी इस जीत को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी और वहाँ से पलट पड़ा। उस वक्त मेरे गुमान में यही था कि लड़कियाँ अंदर हॉल में हैं और उनमें माहम ज़रूर होगी। उसका यहाँ होना मुझे अजीब सा लग रहा था, ताहम मुझे राबिया की जुर्रत का भी अंदाज़ा हो गया था। मैं यही सोचता अपनी गाड़ी के पास आ गया। उस वक्त मेरा वापस जाने को जी नहीं कर रहा था, लेकिन सलीम ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैं ना चाहते हुए भी गाड़ी में आकर बैठ गया तो सलीम ने गेयर लगा दिया। रास्ते में मुझे अचानक तनवीर का ख्याल आया।
मुमकिन है इस हंगामे के बाद कैंपस बंद हो जाए या फिर हॉस्टल पर छापा पड़े, तो उसका क्या होगा। अभी हम कैंपस के अंदर ही थे। मैंने सलीम को हॉस्टल की तरफ गाड़ी मोड़ने का कह दिया। कुछ देर बाद हम हॉस्टल के अंदर थे। तनवीर अकेला बैठा परेशान हो रहा था। मुझे देखते ही बोला, अच्छा किया तुम आ गए हो यार, पता नहीं अब क्या होगा। सिर्फ ये होगा कि तुम मेरे साथ जा रहे हो सब्ज़ादार, चलो निकलो, जो सामान ले सकते हो ले लो। मैं भी यही सोच रहा था। वो सामने बैग पड़ा है, वो उठा लो और बस, तनवीर ने कहा और उठ गया। सलीम सामान ले गया और मैं तनवीर को सहारा देकर गाड़ी तक ले आया। उसके साथ ही हमारा रुख सब्ज़ादार की तरफ था। उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि राबिया को तो हॉस्टल जाने के लिए कहूँ, मगर फिर इरादा तर्क कर दिया। तनवीर कमरे में सुकून से लेट गया। हम खाना खा चुके थे। हम असद के साथ मुसलसल राब्ते में थे। मेरी तवक्को के मुताबिक वो प्रोग्राम नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद वहाँ भारी नफरी के साथ पुलिस आ गई थी और सब लोग तितर बितर हो गए थे। जिसका जिधर सींग समाया वो उधर चला गया। असद कब का काशिफ वगैरह के साथ निकल गया था, जबकि मुझे राबिया का फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। वो मुसलसल बंद था। इर्द गिर्द से इत्तलाएं आना शुरू हो गई थी कि पुलिस रेड में हॉस्टल पर ज़्यादा तवज्जो है। तनवीर इस बात पर बहुत खुश था कि मैं उसे वहाँ से निकाल लाया हूँ। हम दोनों ही अपने साथियों से थे। कोई मिल रहा था और कोई नहीं मिल रहा था, जिसके बायस काफ़ी हद तक परेशानी थी। रात का पहला पहर इसी परेशानी में गुजर गया। मैं और तनवीर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रहे थे। सलीम ना जाने कहाँ निकल गया था। ऐसे में कॉल बेल बजी। कुछ देर बाद जिंदोरा ने आकर बताया, साईं कुछ लड़कियां अंदर आना चाह रही हैं। वो कहती हैं कि आपसे मिलना है। कुछ लड़कियां? नाम पूछा उनसे? मैंने पूछा। राबिया, और उसने कहना चाहा तो मैं जल्दी से उठा और गेट की जाने बढ़ा। चंद लम्हों में वहाँ था। राबिया के साथ चंद लड़कियां खड़ी थीं। मैंने उन्हें देखते ही कहा, आओ अंदर आओ राबिया। मैं ये कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो अंदर आ गई। गेट जिंदोड़े ने लगा दिया था। वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। हम ड्राइंग रूम में आ गए। फिर जैसे ही मैंने उन सब पर नज़र डाली ताकि ये कहूँ कि वो बैठें, मेरी निगाह माहम पर पड़ी, जो सबसे आखिर में हैरत से मेरी जानिब देख रही थी। मैं हैरान रह गया कि उसका रवैया ऐसा क्यों है। वो राबिया ही थी जिसने उसे इंतहाई नफ़रत से बुरा कहा था, और उसी राबिया के साथ वो यहाँ तक आ गई थी। ये क्या मुअम्मा है? क्या लड़कियाँ समझ में नहीं आती या लड़कियों की समझ नहीं आती? वो सब सोफ़ों पर बैठ गई थीं। माहम भी एक जानिब टिक गई। जिंदोड़ा एक कोने में मुंतज़िर था कि मैं उसे कोई हुक्म अहकाम दूँ। राबिया, मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। मैंने कहना चाहा तो माहम ने मेरी बात टोकते हुए कहा, मैंने रेस्तोरां में ऑर्डर कर दिया है, किसी को भी भेजकर वहाँ से मंगवा लिया जाए। जिंदोड़ा, जाओ। जी, ये कहते हुए उसने मेरी जानिब देखा। मैं खामोश रहा तो वो वहाँ से चल दिया। तो मैंने राबिया से पूछा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वहीं कहीं गिर गया है, इसलिए असद से भी राब्ता नहीं हो पा रहा है। अब हुआ है। बता रहा था कि वहाँ कैंपस में अफरा तफरी का आलम है। पुलिस रेड के बायस सब भाग रहे हैं। क्या उन्होंने लड़कियों के हॉस्टल पर भी? मैंने एकदम से पूछा। नहीं, उधर तो नहीं। मुझे भी कोई इतना खौफ नहीं था, लेकिन असद ने एहतियातन कहा है मैं इधर तुम्हारे पास चली आऊँ, तो मैं आ गई। उसने पुरसुकून लहजे में बताया तो मैंने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा किया। अब खाना आ जाने तक आप सब फ्रेश हो जाओ। जो कमरे अच्छे लगते हैं उन्हें ठीक करके आराम करो, सुबह बातें होंगी। मैंने उठते हुए कहा तो वो भी सारी उठ गईं। सिर्फ माहम वहाँ पर बैठी रही। मैं उसे नज़रअंदाज करता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ चला गया। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे पीछे ज़रूर आएगी, वरना मैं तनवीर को जाकर सारी सूरत हाल बताता। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तनवीर का नंबर मिलाया और फ़ोन पर इंतहाई इख्तिसार से राबिया के आने के बारे में बताया। तब तक मैं ऊपरी छत तक जा पहुँचा। दूर दूर तक शहर रोशन था। अंधेरे में जगबगाते हुए बरकी कुमकुमे बहुत अच्छे लग रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिसमें हल्की हल्की नमी थी। मुझे मालूम था कि मैंने माहम के साथ कैसा रवैया रखना है। मैंने छत पर आकर गहरी सांस ली और दूर अंधेरों में देखने लगा। तभी मुझे अपने अकब में कदमों की छाप सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। मुझसे ज़रा फासले पर माहम दोनों हाथ पुश्त पर बांधे मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा मिली बेबसी थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा शिकवे कर लेना चाहती हो।
کیا آپ مجھے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ نہیں ماہم، میں تمہیں قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تمہارا اگر کوئی منفی رویہ سامنے آئے گا تو مجھے زیادہ دکھ ہوگا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی چلی گئی، ابان مجھے بتاؤ میرا ایسا کون سا منفی رویہ ہے؟ رابعہ نے جو کچھ بھی کہا وہ غلط نہیں، بالکل سچ ہے، لیکن ذرا غور کرو، رابعہ نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ساری کی ساری فرخ چودھری کی سوچ ہے۔ دشمن سے خیر کی توقع رکھنا بڑی حماقت ہے۔ میں اپنی صفائی میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ بقول تمہارے اگر یہ سب سوچ ہے تو پھر دوستوں کا متنفر ہو جانا درست ہے، ان کا تم پر بھروسہ نہ کرنا کچھ غلط تو نہیں ہے؟ میں نے آہستگی سے اپنی سوچ بتائی۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف آپ کی پرواہ ہے، مجھے آپ کا یقین چاہیے، باقی سب وقت ثابت کر دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس نے تیزی سے کہا، تو پھر تمہیں کم از کم مجھے تو بتانا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ میں نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ اصل حقیقت وہی سیاست ہے۔ رابعہ نے غلط نہیں کہا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے پاپا سے متفق ہوں یا نہیں؟ مجھے ان کی سیاست سے کوئی غرض ہے یا نہیں؟ وہ بندہ جو معاہدہ کرتے ہی اس کی پاسداری نہ کرے وہ کہاں قابل اعتماد ہوتا ہے؟ ابان میں نے اب تک اپنی جنگ ہی لڑی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں جنگ نہ جیتتی۔ اب پاپا لوگ اس پر اپنی سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں تو مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ تم ایسا کر کے اپنے پاپا سے بغاوت نہیں کر رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں دھری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری تقلید میں ماہم بھی میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، ایسا کر کے میں نے کون سا نئی بغاوت کی ہے؟ آپ شاید نہیں جانتے، صبح میری بات پاپا سے ہوئی تھی اور میں نے انہیں فروخت کے پیغام کے بارے میں بتا کر انہیں اپنی رائے بتا دی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں۔ فروخت چودھری جب بھی میرے سامنے آیا میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میرے خیال میں ان کا یہ معاہدہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ دیکھو ماہم، جہاں تک میری ذات ہے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری وجہ سے گروپ کو نقصان ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر آہستگی سے کہا، لیکن یہ بھی تو دیکھو الزام کس نے لگایا؟ میرے دشمن نے۔ گروپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ شک کی درار تو پڑ گئی ہے جنہیں ختم کرنے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن میرا آپ سے تعلق ختم نہیں ہوا۔ میں یہ بھی تو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے سمجھانے والے انداز میں بولی، ہمارا تعلق رہے گا ماہم۔ میں نے جب تمہیں دوست کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ وہ لوگ گھٹیا اور ذلیل اور رذیل ہوتے ہیں جو دوست بھی کہیں اور منافقت بھی کریں۔ میں نے کہا تو اس نے ایک دم سے دیکھتے ہوئے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا، میں یہی چاہتی ہوں ابان، اب چاہے جیسا بھی امتحان ہو میں اس سے سرخرو ہوں گی۔ میرے خیال میں اب ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ اوکے تم جاؤ، میں آتا ہوں، میں نے ہلکے سے انداز میں کہا تو وہ اٹھ کر چل دی اور میں سوچنے لگا، ماہم تو بالکل ایک معمہ لگ رہی ہے، کیا یہ حل بھی ہو سکے گی یا میں یوں ہی اس کے ساتھ الجھتا رہوں گا؟ نہ جانے مجھے یہ کیوں گمان ہونے لگا تھا کہ میری منزل اب بہت قریب ہے، کیونکہ جس قدر میں اس میں الجھ گیا ہوں وہ بھی تو اتنا الجھ گئی ہے مجھ میں۔ کیا واقعی وہ میری ذات میں الجھی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو مجھے دیر نہیں کرنا چاہیے تھی، اب صرف اتنا ہی چاہیے تھا کہ وہ کھل کر اپنا اظہار کر دے۔ تبھی فوراً ہی میرے اندر سے آواز اٹھی، ایسا تو وہ کئی بار کر چکی ہے، تمہیں ہی یقین نہیں آ رہا ہے؟ کیا کسی انہونی ہو جانے کے انتظار میں ہو یا تم بھی کوئی قدم بڑھاؤ گے؟ یہ آواز میرے خاصی اہم تھی۔ میں نے وہیں بیٹھے فیصلہ کر لیا، اب جو ہوتا ہے وہ ہو، مجھے اہم قدم اٹھانا چاہیے۔ میں چھت پر بیٹھا اپنے آپ سے الجھتا رہا، پھر فیصلہ کرتے ہی اٹھ کر نیچے ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں وہ لڑکیاں کھانا کھا رہی تھیں، اور ان سے ذرا فاصلے پر تنویر بیٹھا ٹی وی میں مہو تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ اس نے پوچھا تو میں نے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ بتاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ ضروری فون کرنا تھے اس لیے چھت پر تھا۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔